کلام خدا اور شان صحابہ کرام۔ ویسے تو ہر بندہ اس حقیقت کو جانتا ہے کہ قرآن مجید کے اول مصداق صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، لہٰذا اہل ایمان کے بارے میں جتنی بھی آیات ہیں وہ در حقیقت اولاً صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب انہیں کہا جائے کہ تم ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ ایمان لائے، یعنی اس آیت میں صحابہ کرام کی عظمتوں کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہی ایمان قبول ہے جو صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان لائے۔ کون صحابہ؟ جن کی عظمت اور شان حضور خود بیان فرمائے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، نبی والے بالیقین خیر الامم ٹھہرے، نبی والے بالیقین خیر الامم ٹھہرے، پھر ان سے ملنے والے، پھر وہ جو ملے ان سے، جن کی شان حضور خود بیان فرمائے اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، عزت کرو صحابہ کی وہ تم سب سے اچھے ہیں، پھر ان سے ملنے والوں کی، پھر ان سے ملنے والوں کی، جن کی شان حضور اس طرح بیان فرمائے لا تمس النار مسلما رعانی او رعا من رعانی، جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس کو آگ نہیں چھو سکتی، وہ مسلم آگ سے آزار ہرگز پا نہیں سکتا نبی کو یا صحابہ سے کسی کو جس نے دیکھا ہے۔ یہ اس بندے کی شان ہے کہ اس کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے صحابی رسول کو دیکھ لیا، تو صحابہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کون صحابہ؟ نماز پڑھنے والا نمازی، جہاد کرنے والا غازی، فیصلے کرنے والا قاضی، قرآن پڑھنے والے کو قاری کہتے ہیں، لیکن محبت رسول میں محبت کے ساتھ ایمان کی حالت میں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادت کرنے والے کو صحابی کہتے ہیں۔ ان کے مقدر پہ مجھے ناز آتا ہے، ان کے مقدر پہ مجھے رشک آتا ہے۔ وہ کیا لوگ تھے جو حبیب کبریا سے ملے؟ یہ لوگ ہم نے ایک ہی ساعت میں کھو دیے، یہ لوگ ہم نے ایک ہی گھڑی میں کھو دیے، ڈھونڈا تھا آسمان نے جنہیں خاک چھان کے۔ کون صحابہ؟ سارے غوث کتب ابدال اگر اکٹھے ہو جائیں تو ادنا سے ادنا صحابی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جنہیں وہ صحابہ جن گھوڑوں پہ سوار ہو کر جہاد کرتے تھے خود رب العالمین ان گھوڑوں کے قدموں سے اڑنے والی گرد و غبار کی قسم فرماتا ہے، فرماتے ہیں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا۔ وہ صحابہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی تو اس کے لیے شفاعت واجب ہوگی، جو ساری زندگی حضور کی زیارت کرتے رہے ان کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا۔ حاضرین و ناظرین، یہ رافضی لعین جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے سنیں تو حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی شان کس طرح بیان فرمائی۔ حضور نے فرمایا انت صاحبی فی الغار و صاحبی فی الحوض، اے ابو بکر صدیق جس طرح تو میرا غار میں ساتھی ہے اسی طرح تو میرے حوض پہ میرے ساتھ ہوگا۔ والسلام جن کی مدح سرائی یوں فرمایا اما وزیرایا من اہل الارض ابو بکر و عمر، فرمایا میرے دو وزیر آسمانوں میں ہے، دو زمین میں ہے، جو دو وزیر زمین میں ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا فاروق اعظم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، حضور اپنی حیات طیبہ میں جسے اپنے مسلح امامت پر فیض فرمائے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لا ينبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یؤم غیرہ، جس قوم میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات گرامی موجود ہو دوسرے کے لیے جائز نہیں، مناسب نہیں کہ وہ امامت کرے۔ یہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی شان۔ صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول بنتے ہیں، صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں، تو مجھ سے کثرے صداقت کی عظمت مت پوچھ، انہی کے گھر سے تو دولہا